ٹکڑا رسالت کا ہے. سبحان اللہ. بیزا تو منی میرا ٹکڑا ہے. گویا اگر نبی رسول ہے تو یہ رسالت کا ٹکڑا تھی. نبی ہے تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے. نبی معصوم ہے تو یہ عصمت کا ٹکڑا ہے. یہ نبی کا فاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میرا. بعض اوقات کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا. مخصوص کر دیا جگر جگر نہیں, میرا ٹکڑا. بزا تو منی. جگر قبض ہے لفظ عربی میں قبض, جس کا معنی جگر ہے. قبض تو آیا ہی. فاطمہ تو بزا تو فاطمہ میرا ہے, مجھ سے میرا ٹکڑا ہے. جو میں ہوں اس کا ٹکڑا ہے. اس کا فرق اتنا ہی ہے کہ وہ مردوں میں رسول تھے اور یہ بی بی عورتوں میں وہی نمونہ رکھتی تھی جو رسول تھے. گفتگو سمجھ آ رہی ہے. اور اللہ کو بہت عزیز تھی. اور ایک جملہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بی بی کی شان میں. پڑھ لوں کچھ بھی پڑھ لوں. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ. مقام جناب سیدہ. سبحان اللہ. حضور نے ایک دن بی بی سے شہادت, بی بی سے حضور علیہ السلام نے ایک دن بی بی سے پوچھا, فاطمہ میں چاہتا ہوں تو سے ایک بات نہ پوچھوں, ایک سوال نہ کروں. کہا بابا جانی آپ کیسے مناسب سمجھتے ہیں. کہا یہ بتا کہ تیری نظر میں زیادہ محبوب میں ہوں یا حسن اور حسین. حسن کیا کہا بھی رسول اللہ نے, تیری نظر میں زیادہ محبوب میں ہوں یا حسن حسین. دیکھو ایک طرف بابا ہے ایک طرف بیٹے, اور بیٹے بھی چھوٹے موٹے نہیں. ہاں بیٹے نہیں, جوان ہے جنت کے سردار, سیدہ شباب اہل الجنہ. تو میری آقا ذاتی نے بغیر کسی سوچے سمجھے کہ یہ کہہ دیا کہ بابا آپ. بابا آپ. اچھا فاطمہ ایک سوال میں اور کرتا ہوں. جی اب یہ بتا کہ تیری نظر میں زیادہ محبوب میں ہوں یا علی. دیکھیں اب سوال کی نوعیت کچھ بڑھ گئی ہے. پہلے ایک طرف باپ تھا دوسری طرف بیٹے تھے, تو بی بی نے بیٹوں پر مقدم کر لیا باپ کو. اب ایک طرف باپ ہے دوسری طرف شوہر ہے, وارث ہے, اور پھر پوچھنے والا وہ ہے جو بیٹی کو بتا چکا ہے کہ جب تک بیٹی باپ کے گھر ہو تو حکم باپ کا چلے گا, باپ کی ہوگی. اور جب وہی بیٹی, میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں بات, کہ جب وہی بیٹی عزت و آبرو کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر چلے جائے پھر احکامات بدل جاتے ہیں, پھر باپ کا حکم نہیں رہتا, پھر شوہر کا حکم رہ جاتا. اگر باپ کہے بیٹی آ جا اور شوہر کہے نہ جا, ضروری ہے نہ جائے, ضروری ہے وہ نہ جائے. یہ رسول اللہ نے بتلایا ہے کہ شوہر کی اطاعت اس پر فرض ہے. اب رسول اللہ فضیلت کے بارے پوچھ رہے ہیں, بتا تیری نظر میں محبوب ہوں یا علی. کوئی گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ تو میری آقا زادی نے پھر فوراً کہہ دیا کہ بابا آپ. اب اس پر اب مزہ آئے گا. فضائل ہے. کہا کون؟ کہا بابا آپ. اچھا فاطمہ اب ذرا ایک اور سوال کرتا ہوں, اب بتا تیری نظر میں زیادہ محبوب میں ہوں یا اللہ. نیٹلی والوں آپ کی چوک پہ خط کہہ دیں. سمجھ آئی ترتیب؟ کیا کہا تیری نظر میں زیادہ محبوب میں ہوں یا اللہ. اب دیکھو مشکل سوال بڑا آ گیا. پہلے جو جواب تھے نا وہ نبی کے حق میں تھے,
میں زیادہ محبوب ہوں یا حسن و حسین؟ کہا بابا آپ. میں زیادہ محبوب ہوں یا علی؟ کہا بابا آپ. میں زیادہ محبوب ہوں یا اللہ؟ اب بولو کیا کہنا چاہیے؟ اگر تو میری آقا ذاتی یہ کہے پہلے سوالوں کی طرح جوابوں کی طرح کہ بابا آپ، ترتیب درست تھی، لیکن پھر وہ بات نہیں تھی، اللہ اللہ تھا. اور اگر میری آقا ذاتی کہتی ہے کہ بابا آپ نہیں اللہ، جواب درست تھا لیکن اس کی بلاغت حسن کلام کا نہیں تھا. دو جواب تو نبی کے حق میں تھے اور ایک جواب پھر نبی کے حق میں نہ جائے. تو یہ اسے ہی کہتے ہیں کہ معصوم کسے کہتے ہیں. اب لطف آئے گا. میں اب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ذاکر صاحب بھی سن لیں، کبھی یہ بھی پڑھ لیں گے. میرے نبی نے کہا اے فاطمہ بتا میں زیادہ محبوب ہوں یا حسن و حسین؟ کہا بابا آپ. آپ سمجھ رہے. پھر پوچھا میں زیادہ محبوب ہوں یا علی؟ کہا بابا آپ. پھر پوچھا میں محبوب یا اللہ؟ آپ کی تشریح آپ نے سن لی. اب بی بی کیا کہے، آپ یا اللہ؟ کمال اسی میں ہے. میری آقا زادی نے جواب نہیں بدلا، لیکن کمال میری آقا زادی کا یہ ہے، میری آقا زادی نے کہا بابا آپ اسی لیے تو محبوب ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. آخری بات ایک کہتا ہوں فضائل کی، کیونکہ یہ نہ کہا آنا میرا جانا، یہ نہ آتے تو میں آپ پڑھتا رہوں، لیکن ان کو تو آپ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں ہر وقت. میں تو کہتا ہوں یہ نیٹری بھی آ گئے. لو جی ایک بات بی بی کی شان میں تاکہ ایمان دوبالا ہو جائے. دربار میں ایک چور آیا، سیدوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو بیٹھے بازار. دربار میں ایک چور آ گیا حضور کے سامنے، چوری ثابت ہو گئی اور میرے نبی نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ. اب اس پر بحث نہیں کہ کہاں سے کاٹو، ہاتھ کاٹ. اس کا ہاتھ کٹ گیا. جب ہاتھ کٹ گیا نا تو کٹنے کے بعد، کٹوانے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دینا اور حکم دینا بڑا آسان کام ہے. کوئی جو تھا اگر اس مقام پر تیری بیٹی ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ تو کیسے حکم دیتا ہے. اب وہ بدو تھا نا کٹوانے والا، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ہمارے ہی جیسا ہے. جیسے ہم اپنا ہو تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، اور بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں. اپنا ہو گیا تو اور ہے، بیگانہ ہو گیا اور ہے. تو اس نے کہا اگر تیری بیٹی ہوتی تو پھر میں دیکھتا کیسے تو حکم دیتا. اب وہ کہہ گیا. اب وہ جو رحمت بن کے آیا تھا نا اس کے چہرے پہ جلال آیا، اور جلال میں آ کے میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا، لو کانت ابنتی فاطمہ ہکذا، اگر اس مقام پر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں یہی فیصلہ کرتا تھا. اب جو لطف لینا ہے پہلے سے زیادہ لطف آئے گا اس میں. لو کانت ابنتی فاطمہ ہکذا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں یہی حکم دیتا. محفل برخاست ہو گئی. رسول اللہ جو گھر میں تشریف لائے کیا دیکھا، سیدہ رنجیدہ ہے،
چہرے پہ پریشانی، چہرے پہ افسردگی ہے. کہا جانے بابا، یہ بابا کی جان کیا بات ہے؟ معلوم ہو رہا ہے آپ کچھ رنجیدہ ہیں، کچھ افسردہ ہیں، کچھ پریشان ہیں. کہا بابا جان کیوں نہ پریشان ہوں، مقام سیدہ، شان سیدہ، کیوں نہ پریشان ہوں. آپ میری طینت کو جانتے ہیں، آپ میری فطرت کو جانتے ہیں، آپ میری خلقت کو جانتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے کبھی چوری کرنی ہی نہیں، کہاں میں پڑھ رہا ہوں، میرے بارے کیوں کہا؟ جب آپ کو پتا ہے میری طینت کا، میری خلقت کا، آپ کو پتا ہے میری طینت میں، خلقت میں چوری ہے ہی نہیں، جب میں نے چوری کرنی نہیں تو پھر بھی آپ نے دربار میں میرے بارے کہہ دیا اگر. اسی اگر سے لطف لے لے خدا کی قسم، اسی اگر کو سمجھ لیا تو میری مجلس مکمل ہو جائے گی. والد کنڈیشن رکھ دیتا ہے، اگر میٹرک میں اچھے نمبر لیے تو موٹر سائیکل ملے گا. یہ شرطیہ جملہ اگر. نبی نے خدا نخواستہ کہا نہیں، کہا اگر میری بیٹی. لیکن سیدہ کو یہ لفظ اگر پسند ہی نہ ہے. جب میں نے چوری بابا جانی کرنی نہیں تو پھر بھی آپ نے مجھے اگر کہہ لیا. تے پنڈ چ رہن والے بندے ہیں تے ایتھے کسے بندے نو بازار دے وچ 5-7 گالاں ٹھپ دے نا بندہ تے بندے تسی ویکھے اگے او دند کڈ کے چلے جاندے نے. بندے اتنے ہے نا 5-10 گالاں ٹھپو نا انہوں چپ کر کے ہس کے دند کڈ کے چلے. یہ بندہ ہے نہیں ایک اپنا عزت ہے کہ اپنا مقام ہے جنہ بھی ہے. یہ مقابلے چ دوسرا بندہ انہوں گال نہ کڈو نہیں چاہے انہوں اوئے کیا تو اتھے مر گیا. ہائے 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 غوری نہیں. ایک وہ جنوں گالاں کڈیاں تے چلا گیا، اینوں کیا اوئے انہوں اوئے کھا گئی. پنجابی دی گل انہوں اوئے کھا گئی. تے تیسرا بندہ ہے انہوں اوئے بھی نہیں کیا. ایک بندے نے دوئے بندے نال او دے بارے آنکھ نہ ہی اشارہ کر چھڑیا، وہ اس اشارے تے مر گیا. اللہ جانے شہادت میں او دے نہ کیڑی گل کر پتہ نہیں میرے حق چ ہے کہ پھر میرے انہوں اشارہ مار گیا. بندے تینوں ہی سٹیٹس الگ الگ جی، مقام عزت الگ الگ ہے. مقام عزت سٹیٹس الگ الگ. ایک گالیاں کھا کے گیا، ایک اوئے پسند نہیں کرتا، ایک اشارہ پسند نہیں کرتا. نبی نے کہا نہیں، سٹیٹس ہے بی بی کا. کہا اگر بابا جانی میرے لیے اگر کہہ دیا، بس ابھی بی بی یہ بات کہہ ہی نہیں تھی. آواز قدرت جبریل، جی رب جلیل جلدی جا کے صحن مصطفیٰ میں جا کر میرے نبی کو ایک آیت دے دے. مقام سیدہ آپ نے نہیں سنی ہوگی، آپ بھی بڑی بڑی جگہ پر پڑھتے ہیں، سنیں جناب سیدہ کا یہ مقام اور شان. آیت لے جا، جبریل آیت لے کے آیا گا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرا حبیب اگر تو شرک کرے گا ہم تیرے اعمال ضبط کر لیں گے. دکھ لگے گا مجھے. میں نے حدیث نہیں پڑھی، آیت پڑھی ہے. مقام سیدہ سٹیٹس بی بی کا شان. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے حبیب اگر تو شرک کرے گا ہم تیرے اعمال ضبط کر لیں گے، ختم کر دیں گے. جب یہ آیت آئی تو نبی رنجیدہ ہوئے، نبی پریشان ہوئے. بارے الہ تو میرا خالق ہے، میرا خالق ہے. میری طینت کو، میری خلقت کو تو جانتا ہے. جب میری خلقت میں شرک ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سو گئے. جب میری طینت میں، میری خلقت میں شرک ہے ہی نہیں تو پھر بھی آپ نے مجھے کہہ دیا اگر تو شرک کرے گا تو ہم تیرے سارے اعمال ضبط کر لیں گے. میں نے تو شرک کرنا ہی نہیں. بس جبریل نو پھر ایک باری آنا پیا. وہ آیا دیکھے وہ تو چلا گیا نا. کہا اب اللہ نے بارے اللہ نے کہا اور میرا جبریل پھر چلے جا. اور ایک
لے گا. اگر لطف لینا ہے اسی لفظ اگر پر. یہ بھی آیت ہے. جبریل پھر آیا میرا حبیب اے اللہ کے رسول. اللہ پھر آیت تجھے دے رہا ہے. کہا کیا؟ کہا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس زمین و آسمان کے درمیان اگر کئی خدا ہوتے. یعنی مجھے توفیق دے دے پڑھنے کی. ایک گھنٹہ بڑے بڑے خطیب لگاتے ہیں اتنا جملہ کہنے کا. تو بیٹھا کتنے اٹھ کے چلا گیا میں دیکھ رہا 1 2 3 4 میں نہیں کہنا. باہر جتنا جملہ میں دے رہا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس زمین و آسمان کے درمیان اگر کئی خدا ہوتے لفسدتا یہ زمین و آسمان پھٹ جاتے. جب اسے پتا تھا میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں. کوئی اور خدا ہی نہیں تو پھر کہہ دیا اگر کئی خدا ہوتے. یہ آیت آئی تھی کہ علی آئے. میں نتیجہ دے رہا ہوں علی آئے. رسول اللہ نے فرمایا علی دیکھا ابھی 2 آیتیں شرطیہ آئی ہیں. بتائیے کیوں آئی؟ اگر تو شرک کرے گا اگر کئی خدا ہوتے پتہ کیوں آئی ہے؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے. طالب محمد ایسے ہی کہتے تھے چاہے جانتے تھے. آج کا زمانہ ہی اور آ گیا. سوال مجھ سے بندے کرتے ہیں مولوی سمجھ کے. میں ابھی سوچ ہی رہا ہوتا تو ساتھ ایک عام بندہ بیٹھا ہے وہ دسن بھی لگ پیندا. ہائے 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 دین دے پلے رہ کی گیا نا. مولوی تک تے گل ہی نہیں نا دے تے دی کام ہے نا یہ دسے وہ دسن لگ پیندا مسئلہ. تے علی نوں نہیں سی پتہ. اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ کدی جرت نہیں کیتی. وہ گل دسی جڑی پوچھی ٹھیک ہے نا. کیا کہا یاد ہی ابھی کہا اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر. کہا آپ نے کہا یہ جو ابھی نتیجہ دے رہا ہوں یہ جو ابھی 2 آیتیں شرطیاں آئی نا اگر کے ساتھ یہ کیوں آئی؟ کہا یہ ہے شان سیدہ. کہا یہ ہے شان فاطمہ شان سیدہ. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا میں نے دربار میں کہا تھا اگر میری بیٹی اب جب تک تو دکھ لگے گا. کہا میں نے دربار میں کہا تھا اگر میری بیٹی یہ لفظ اگر فاطمہ کو پسند نہ آیا. جب فاطمہ کو پسند نہ آنا ویسے ہی اگر اللہ نے مجھے کہا اب جب وہی اگر مجھے پسند نہ آیا تو اللہ نے اپنے بارے وہی لفظ اگر استعمال کر کے فاطمہ کو تسلی دی. فاطمہ تسلی رکھ اگر کہنے سے تیری شان میں فرق آیا نا دیکھ ہم نے ویسا ہی اگر تیرے بابا کو کہہ دیا. اگر تو سمجھے کہ اگر سے میری انسلٹ ہوئی ہے میری توہین ہوئی ہے تو فکر